أشرقت نفسي بنور من فؤاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان نوید تاج۔ آپ دیکھ رہے ہیں SR نیوز۔ بدری صحابی، امین الامت، 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے، مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار، رومیوں کی طاقت کو خاک میں ملانے والے 10 مبشرہ میں سے ایک سیدنا عامر بن عبداللہ القرشی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عامر، کنیت ابو عبیدہ، باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام جرح تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق قبیلہ بنو حارث سے تھا اور آپ اسلام کی دولت سے بہرہور ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر رہے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غوطہ زن ہو کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باپ عبداللہ بن جرح کو جہنم رسید کیا، اور اسی واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیت لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم نازل ہوئی۔ اور غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر خود کی آہنی کڑیاں پیوست ہو گئیں تو آپ رضی اللہ عنہ انتہائی سرعت کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ نے اپنے دانتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خود کی کڑیوں کو نکالا، جس کے نکالنے کی وجہ سے آپ کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے۔ سن 9 ہجری میں نجران کے وفد نے آقا علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایسے امانتدار شخص کو ہمارے ساتھ بھیجیے جو ہمارے علاقے میں آ کر ہمارے لوگوں کو دعوت اسلام دے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دور صدیقی میں سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی لشکر کی قیادت دیتے ہوئے حمص کی طرف روانہ کیا گیا۔ حمص کو فتح کرنے کے لیے تو آپ رضی اللہ عنہ انتہائی کم لشکر لے کر رومیوں کی ایک بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے بصرہ کو فتح کیا، اور بصرہ کو فتح کرنے کے بعد آپ نے جابیہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے آپ نے رومی لشکر اور شامی فوج کے حوالے سے دربار خلافت میں رپورٹ پیش کی، جس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابو سفیان اور عمر بن عاص کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا، اور اسی طرح دمشق سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ابو عبیدہ کے پاس پہنچے اور آپ نے مل کر اجنادین کے مارکے کو فتح کیا۔ دور فاروقی میں شام کے لشکر کی قیادت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، تو تقریباً 5 یا 6 سال کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے ماتحت کر دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ فاتح یرموک ہیں، یعنی یرموک کی جنگ میں آپ نے ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کو شام سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فاتح بیت المقدس ہیں۔ آپ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد عین اسی جگہ پر نماز ادا کی جس جگہ پر آج مسجد اقصی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار، عظیم جرنیل، نبوت کی زبان سے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت حاصل کرنے والے سن 18 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو مدینہ آنے کی درخواست کی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، میں یہیں شام میں مجاہدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل ان کی جدائی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ 18 ہجری میں محرم الحرام کے مہینے میں طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر آپ رضی اللہ عنہ جہان فانی سے عالم بقا کی طرف انتقال فرما گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نوید تاج کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے